سید ہو جس کی ماں بھی سید ہو، دونوں طرف سے وہ سید ہو، اسے نجیب الطرفین سید کہتے ہیں۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب اگر ہم آپ کے والد محترم ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے دیکھیں تو آپ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے 14ویں پوتے لگتے ہیں۔ اور اگر آپ کا شجرہ نسب آپ کی والدہ حضرت ام خیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے دیکھے تو آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 11ویں پوتے لگتے ہیں۔ تو یہ نجیب الطرفین سید کہ جن کے والد بھی سید اور والدہ بھی سید۔ اور کیسے سید؟ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان جو ہے وہ سارے کا سارا خاندان متقی، نیک، پرہیزگار اور با کرامت اولیاء کا خاندان ہے، با کرامت اولیاء کا خاندان۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ابو صالح موسیٰ جنگی دوست یہ اپنی جوانی میں ریاضت و عبادات میں مشغول ہیں، رب کائنات رب ذوالجلال کی عبادت میں مصروف ہے کہ آپ کو بھوک کی شدت محسوس ہوئی۔ جب بھوک کی شدت محسوس ہوتی ہے تو انسان چاہتا ہے کہ اسے کھانا ملے، وہ کھانا کھا لے۔ حضور غوث اعظم کے والد محترم ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جب بھوک کی شدت محسوس ہوتی ہے تو آپ شہر سے باہر ایک دریا کے کنارے چلتے جاتے ہیں۔ آپ نے کیا دیکھا کہ دریا کے اندر ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ نے اس سیب کو پکڑا اور بھوک تھی، آپ نے اس سیب کو کھا لیا۔ جب سیب کو کھا لیا تو دل میں خیال آیا، اے ابو صالح، یہ سیب کسی کی ملکیت میں تھا، اس سیب کا کوئی مالک تھا اور تو نے مالک کی اجازت کے بغیر سیب کھا لیا۔ اگر قیامت والے دن اللہ نے پوچھ لیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ تو ابھی سانسوں کی مالا جاری ہے، زندگی باقی ہے، ایسا کر اس سیب کے مالک کو تلاش کر اور دنیا ہی میں اس سے معافی مانگ لے، کہیں قیامت والے دن حساب دینا پڑا تو کہیں معاملہ خراب نہ ہو جائے۔ یہ خوف خدا دل میں آیا۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ اس دریا کے کنارے